السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایسی حدیث آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیا تو آپ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، جو فاسق اور فاجر بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے مرنے پر چوپایوں اور جانوروں، چرند اور پرند اور درخت اور زمین اور شہر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ جو فاسق ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے، اس کے مرنے پر پوری مخلوق خوش ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسری مخلوق ہے وہ ہماری موت پر خوشی منائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 950 ہے۔ ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ مر علیہ بجنازۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موتا جا رہا ہے، یہ جو ڈولا جا رہا ہے، یہ ایسا ہے یا تو یہ مستریح ہے یا پھر مستراح ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مستریح اور مستراح کیا ہے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں سمجھے ہوں گے کہ یہ مستریح کیا ہے اور مستراح کیا ہے۔ تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی ہے اس کو غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو ڈولا ہے، یہ جو جنازہ ہے، یہ جو موتا ہے، اگر یہ مومن ہے، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، اگر یہ مومن ہے تو ایسی صورت میں دنیا کی جو تکالیف ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کے اندر جو انسان کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے نجات پا گیا۔ اسی کے برعکس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بے نمازی ہوتا ہے، اگر کوئی کافر یا مشرک ہوتا ہے، اگر کوئی فاسق ہوتا ہے، اگر کوئی فاجر ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سنیں گے؟ لیجئے سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، کہ ایسے بندے سے لوگ آرام اور راحت محسوس کرتے ہیں، ایسے بندے سے درخت اور جھاڑ اور جھنکار آرام محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے جانور بھی آرام محسوس کرتے ہیں، غرض کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق آرام پاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، کیا ہم اور آپ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر جو دنیا کی دیگر مخلوق ہے، جانور ہے، درخت ہے، وہ خوشی منائے؟ لہٰذا میرے دوستو، اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تبھی ہمارے لیے آرام اور سکون ہے، ورنہ آرام اور سکون نہیں ہے۔